الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کی، اپنی خواہشات کو ان انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو وہ گمراہ ہو گئے اور ناکام ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی یہی وعدہ تھا کہ جب سید الاولین والآخرین آ جائیں تو اپنی تمام تر جو احکامات ہیں، جو آپ پر نازل ہوئے شریعتیں ہیں، اس کو منسوخ کر دینا ہے اور اپنی تمام تر مرضیوں کو اس دین حنیف کے اور اس پیغمبر کے تابع کر لینا ہے۔ جب آخر میں پیغمبر آ گئے تو انہوں نے اپنی مرضیوں کو اور اپنی خواہشات کو دبانا، دین اسلام کو قبول کرنے سے وہ انکاری ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کو بڑا واضح کر دیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا ہے وہ گمراہ ہے۔ سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی خواہشات کو تسلیم نہ کر لیں یا ان کی بات کو مان نہ لیں، یہ تب تک آپ کے ساتھ راضی نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو فرمایا مَا لَكَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے ہمارے علاوہ کوئی آپ کا مددگار بھی نہیں ہوگا اور کوئی دوست بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی بات رب تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 میں واضح کرتی ہے کہ اے پیغمبر، اگر آپ نے اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کی، جو ان کی خواہش ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اپنی خواہشات کے اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنی خواہش کو دین کے مطابق نہیں ڈھالتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جتنے بھی آسمان سے اللہ نے نبیوں پر کتابیں نازل کی، اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ان کو قرآن مجید میں بھی مخاطب فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب، یہ سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر ہے 77۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھ جاؤ، غیر الحق، حق کو چھوڑ کر، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قوم کی پیروی نہ کیجیے کہ جو گمراہ ہو گئے، قد ضلوا من قبل، یہاں پہ رب تعالیٰ نے 3 مرتبہ ضلوا فاضلوا اور ضلوا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ضلوا کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، راستے سے بھٹک جانا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے وہ گمراہ ہے، جیسا کہ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ خود گمراہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے پیروکار بن رہے ہیں، جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گمراہ قرار دے دیا ہے۔ یہی مفہوم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 اور سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں بڑے ہی بہترین انداز میں رب تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ جو گمراہ ہوئے ہیں ان کی وجہ کیا بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، جو ان کے دل میں آتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کی تسکین کے لیے وہ دین کو تابع کر لیتے ہیں، حالانکہ تابع تو ان کو اپنی خواہش کو دین کے مطابق کرنا تھا، لیکن وہ اپنی خواہش کو معبود بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کی کارسازی کر سکیں گے؟ اور یہ مقام، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں وجہ بھی بتا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا فرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے ان کو علم پر گمراہ کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہریں لگا دی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے سماعت پر اور دل پر ان پر مہر لگا دی۔ وجہ کیا بنی؟ کہ انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فرمایا وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ضائع کرنے کے، جو بندے اللہ تعالیٰ کی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ مریم ہے اور اس کا آیت نمبر ہے 59۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اے پیغمبر ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، خلف، جو نمازوں کو ضائع کریں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، نفسانی خواہشاتوں پر غالب ہوں گی، وہ اپنی خواہش کو دین کے تابع نہیں کریں گے، اس لیے نمازیں ان سے ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ہم ان کو ایک ایسی وادی میں، گمراہی کی وادی میں دھکیل دیں گے جہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں رب تعالیٰ نے پیغمبر دو جہاں سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اے پیغمبر، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رو کے رکھ لیجئے کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو اور اپنی خواہش کو دین کے تابع کر دیا اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ دیجئے، یہ جو غریب مسکین جیسے بھی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو دین کے تابع کر دیا ہے، ان کے ساتھ جڑ جائیے۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ ان کی بات کبھی نہ مانیے گا کہ جنہوں نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور انہوں نے ہماری بات ماننے کی بجائے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا معاملہ حد سے متجاوز ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی خواہش کو دین کے تابع کر لیتا ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں وہ دین کے تابع اپنے آپ کو چلاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ کسی کو غوث بنا لیا، کسی کو گنج بخش بنا لیا، کسی کو دستگیر مان لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نام انہوں نے رکھ لیے ہیں، یہ ان کی اپنی خواہش ہے، ان کے نفس کی تمنا ہے، یہ پیسوں کے، مال کے پجاری ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سوداگری کی ہے،
وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلے ہیں وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم نے نام گھڑ لیے ہیں نا فریاد رسی کے لیے رب تعالیٰ کے مقابل میں، جو صفات رب کی ہیں تم نے دوسروں میں مشترک کر دی ہیں، فرمایا یہ ایک گمان ہے، اور وما تهوی الانفس، اور تمہارے نفسوں کی کچھ خواہشات ہیں، ان کی وجہ سے تم نے اپنے جو عقیدے ہیں اس میں خلل پیدا کر دیا، اور تم نے ان کے نام رکھ دیے، وہ نام پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، وہ تمہارے گھڑے ہوئے نام ہیں کہ کسی کو داتا بنا دیا ہے، کسی کو بس بنا دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے گمان ہیں اور جو تمہاری خواہشات ہیں اس کی تسکین کے لیے تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کے لیے کوئی حجت نازل نہیں فرمائی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے، چلنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع کرنے کی نیت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، ورنہ پھر وہ دنیا کی ساری کلاموں کو تو پڑھے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام سے وہ بہرہ ہو جائے گا۔ جو رشد و ہدایت اور اپنی نفس کو مٹا کر اللہ کے دین کے تابع کر لیتا ہے، اس کے لیے دو راستے ہیں، دو چیزیں ہیں جو اس کی ہدایت کا سامان ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری گمراہی ہیں، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہی ہدایت رکھی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ بات تو بڑی واضح اور صاف ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی خواہش کو دین کے تابع کر دے گا تو یہ ہدایت کا سامان بن جائے گا۔